جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے، لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے۔ اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو۔ کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا۔ کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہیں ہمارے نام، تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے۔ تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہو گئے نا، جو لوگ ڈال دیں، تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا اور اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی، آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان اتر آیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا۔ تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا، جب آخری بکری اندر چلی گئی، پھاٹک بند کیا تو واپس آ گئے۔ اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی، تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے، بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا اندر چلا گیا۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے ہو، کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ایمان کی دولت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں کا سر چشمہ، پرے پنچایت کا آدمی تھا، بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا، مغالطہ لگ گیا، نہیں۔ اخنس بن شریک نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے، ابو سفیان بھی تھے، یہ بھی، اور اخنس بن شریک بھی، تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے، سنتے بھی رہے، وہ لمبی کہانی ہے۔ تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا، یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا، کہا ابو الحکم بتا، سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، تو نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے اور ابو سفیان نے بھی سنا ہے، تو سچ بتا کے تیری رائے کیا ہے؟ تو ابو جہل ڈنڈی تو نہیں مار سکتا تھا، اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، یعنی یہ 2 عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا، ہماری چودر تو گئی۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے، تو یہ تو بہت زیادتی ہے، چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بننے جا رہا ہوں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت کائن شخص تھا، اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ۔ وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو۔ تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا۔ علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوا، اور یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ آپ نے فلسطین میں دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو راہ خدا میں ایثار کرو، ذبح کرو۔ تو سوچا کہ اس وقت مال بہت عزیز ہے، تو انہوں نے اونٹ ذبح کیے، لیکن وہ خواب مسلسل آتا رہا، تو پھر انہیں
یقین ہو گیا کہ مجھے اس کائنات میں سب سے پیاری چیز تو اپنا فرزند ہے، اسماعیل، جن کو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لیا ہے۔ تو اللہ نے مجھ سے اسی امتحان کا تقاضا کیا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ بیٹے کے حوالے سے اللہ مجھ سے پہلے بھی امتحان لے چکا ہے۔ پہلے اولاد نہیں تھی تو یہ امتحان، پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، یہ بھی امتحان۔ اب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا ہے، 7-8 سال کا ہوا ہے، یا بالغ سے بلوغت کی عمر میں قدم رکھا ہے، ان فوان شباب ہے، تو اب حکم ہے کہ اب اپنی محبوب ترین میری راہ میں ایثار کرو، اس کو ذبح کرو۔ تو وہ فلسطین سے چلے، ہاتھ میں چھری لی، رسی لی، اور بیٹے کے لیے کچھ اور سامان لیے، اور یہاں سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچے، اور اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ خوش نصیب، خوش خصال، فرما بردار، اطاعت و انقیاد کی پیکر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کی کردار سازی میں جو بنیادی کردار آپ کو نظر آتا ہے وہ حضرت ہاجرہ کی تربیت ہے۔ ماں بیٹے کو باپ کا ادب سکھاتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں بیٹوں کو، اولاد کو باپ کی محبت نہ دے رہی ہو بلکہ مخالفت کر رہی ہو تو وہ اولاد تربیت پا جائے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ بالخصوص خواتین کو یہ میری بات سننی چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت واقعیہ ہے کہ جب اولاد کے دل میں باپ کی محبت ماں نہیں ڈالتی تو وہ گھر نہیں بنتا۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کی محبت کو کوٹ کوٹ کے اولاد کے سینے میں بھر دے۔ اگر اختلاف ہے زوجین کا تو اس کو بند کمرے میں محدود رکھیں، اولاد کو منصف نہ بنائیں، اور اولاد کو جو ہے وہ اپنے دکھڑے نہ سنائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد جب والد سے دور ہو جائے گی تو والدہ کی بھی نہیں رہے گی، اگرچہ وقتی طور پہ ہمدردی کر رہی ہوگی، اور خاندان ٹوٹ جائے گا۔ خاندان کا جو قوام ہے وہ مرد ہے، اور اگر مرد سے اولاد ٹوٹ گئی تو اگر کسی وجہ سے ماں سے جڑ بھی گئی تو وہ خاندان واقعی نہیں رہے گا۔ تو ماں کی تربیت کا جو سب سے بڑا جوہر ہے وہ ایک یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار بنائے۔ حضرت ہاجرہ نے یہ کیا تھا حضرت اسماعیل کے ساتھ، انہیں حضرت ابراہیم کی محبت پہ لا دی تھی، ورنہ مائیں کہتی کہ تیرا باپ تو تجھے بچپن میں یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا، ایک ستوؤں کا تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی، مجھے تو یہی ملا تھا اور مجھے یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا، پھر وہ تو تیرے قدموں کے صدقے سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا اور ہم اپنی کمائی کھا رہے ہیں، تمہارے باپ نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا۔ لیکن ماں ان کو سکھا رہی تھی۔ اقبال نے جو کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ ہاجرہ تھی جنہوں نے آداب فرزندی سکھائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو وہ آداب فرزندی سیدہ ہاجرہ نے سکھائے تھے، اور انہیں بتایا تھا کہ تمہارا باپ وقت کا امام ہے اور اللہ کا خلیل ہے، اور یہ جو رویہ تھا کہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ حضرت ہاجرہ جانتی تھی یہ حکم الہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا اس پر بیٹے کو باپ کی مخالفت میں ابھارا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے، ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی، وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے، ہم تو گاڑیوں کے اوپر ٹھنڈے ماحول میں سفر کرتے ہیں۔ یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھے ہیں، مختلف ممالک کے اندر اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس سے اچھے گھر، آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہوئے، تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے۔ وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 کو میسر تھا، آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں، اٹھتے ہوئے یہ شکوے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ کبھی یہ بھی گننا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔
میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی یہاں آسودگی دیکھی ہے، بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کڑیل جوان بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے، تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی بس برا حال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اس کی رضا کے دائرے میں رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے۔ اوپر دیکھو گے تو ظاہر ہے 1-2 کنال کے بنگلے میں رہنے والا شخص جب 6 کنال کا بنگلہ دیکھے گا تو وہ اس کو تنگ محسوس کرے گا، یہاں مسائل ہیں، وہ کہتا ہے گاڑیاں صحیح پارک نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن وہ جو 3 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ٹپکیں گے کہ میرے مالک تو نے مجھے کیا عطا کر، کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی۔ ہمیں معمولی سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی دوائی تجویز کیجیے، اور میں اس بوڑھی عورت کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہاتھ میں بوتل پکڑے مجھے کہتی ہے دم کر دیجئے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا آپ دوائی لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی کے تو پیسے نہیں، اس لیے تو دم کروانے آئے۔ اللہ اکبر! تو اب دوائی کی اس کو ضرورت ہے، اور دوسری جانب عامل ہیں، وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ مجبور، وہ مفلوق الحال جو مجبور ہو کے آئی ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دوائی لے کر کے دیتا، لیکن وہ کہتا ہے چلو مجھے ایک گاہک مل گیا، اس کو اشتہار بھی بناتا ہے۔ تو آج ذرا دیکھیے پھیلے ہوئے دنیا کے اوپر درد، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اوپر ہی دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو جب بات آئی دین کی تو اس وقت ہم اپنے نیچے دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو کیا کہانی ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے دین میں اپنے اوپر دیکھو، یار فلاں اتنے مرتبے، اتنے نوافل بھی اس کو نصیب ہیں، شراق بھی، تہجد بھی، فلاں بھی، بالکل وہ رزق حلال کماتا ہے، مشکوک پیسہ اپنے مال میں شامل نہیں ہونے دیتا، اس کی طرف دیکھو۔ وہاں ہم نیچے دیکھتے ہیں، دیکھو فلاں تو دن رات لوٹ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی 2 کما لیے تو کیا ہوا۔ اور جب بات دنیا کی آتی ہے اس وقت ہم اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا دنیا میں اپنے نیچے دیکھو، دین میں اپنے اوپر دیکھو، سوکھے ہو جاؤ۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کا مزاج پیدا کرو۔ آپ گھر جاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تب کھانا مل جاتا ہے، وہ بھی ہیں کہ جن کو دن میں 1 مرتبہ کھانا مشکل سے ملتا ہے۔ ہم نے بہت برے حالات دیکھے اور لوگوں کو شاکر پایا، صابر پایا۔ سیریا کے اندر وہ جو 40 لاکھ لوگ پڑے ہوئے، آپ وہاں سے گزر جائیں تو بعد میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں عورتیں 6 بیوہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، بچے ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کی بیٹیوں کے جو ہے وہ شوہر شہید ہو گئے، اور ان کے یتیموں کو لے کر کے بیٹھی ہوئی، پھٹے ہوئے خیمے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ ہم نے شکوہ نہیں دیکھا۔ یہی شکوہ ہے کہ امت کہاں ہے۔ تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزاری، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یار کوئی آپ کو مشکل وقت کے اندر، اوکھے ویلے، سردی کے موسم میں تڑپتے ہوئے آپ کہیں سے آئیں، بے چین ہوں اور جسم ٹھٹر رہا ہو، تو گرم دودھ کی پیالی پلا دے، ساری زندگی اس کو نہیں بھولتے۔ اور میرے رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی شکر ادا کیا اس کا اس انداز سے۔ یہ جو کووڈ کے دن آئے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی، جو مصنوعی آکسیجن بندے کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی تھی، اور اس کے لیے کتنے پیسے خرچنے پڑتے تھے۔ تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اللہ یہ ہمیں روز مفت عطا کرتا ہے، وافر مقدار میں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہے،
جس طرح ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اگر ہمیں آکسیجن بھی اپنی ضرورت کی پوری کرنی پڑتی، خریدنی پڑتی، امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کر پاتا۔ آکسیجن کے سلنڈر لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے اور کتنے لوگ مر جاتے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، لیکن میرے رب نے اس کو مفت عطا کیا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی مفت عطا کی ہے، چاند کی چاندنی مفت عطا کی ہے، ہوائیں، زمین، آسمان۔ یہ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کی نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہ اللہ ان کا بل بھیجتا ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا۔ تم اور میں جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، اس نے کبھی سورج کو نہیں روکا کہ ان کے گھر میں روشنی نہیں بھیجتی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، وہ دنیا کے ساز و سامان اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں، لیکن دین اور دل کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ جس کو دل کی کائنات مل گئی اس کو بہت بڑا خزانہ ملا، اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے اس کا اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے، ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی، وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے، ہم تو گاڑیوں کے اوپر ٹھنڈے ماحول میں سفر کرتے ہیں۔ یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھے ہیں، مختلف ممالک کے اندر اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس سے اچھے گھر، آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہوئے، تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے۔ وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 کو میسر تھا، آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں، اٹھتے ہوئے یہ شکوے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ کبھی یہ بھی گننا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہاں آسودگی دیکھی ہے، بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کڑیل جوان بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے، تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی بس برا حال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اس کی رضا کے دائرے میں رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے۔ اوپر دیکھو گے تو ظاہر ہے 1-2 کنال کے بنگلے میں رہنے والا شخص جب 6 کنال کا بنگلہ دیکھے گا تو وہ اس کو تنگ محسوس کرے گا، یہاں مسائل ہیں، وہ کہتا ہے گاڑیاں صحیح پارک نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن وہ جو 3 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ٹپکیں گے کہ میرے مالک تو نے مجھے کیا عطا کرا، کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی۔ ہمیں معمولی سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی دوائی تجویز کیجیے، اور میں اس بوڑھی عورت کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہاتھ میں بوتل پکڑے مجھے کہتی ہے دم کر دیجئے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا آپ دوائی لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی کے تو پیسے نہیں، اس لیے تو دم کروانے آئے۔ اللہ اکبر! تو اب دوائی کی اس کو ضرورت ہے، اور دوسری جانب عامل ہیں، وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ اس کا گاہک ہوتا ہے، وہ مجبور، وہ مفلوق الحال جو مجبور ہو کے آئی ہے، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو دوائی لے کر کے دیتا، لیکن وہ کہتا ہے چلو مجھے ایک گاہک مل گیا، اس کو اشتہار بھی بناتا ہے۔ تو آج ذرا دیکھیے پھیلے ہوئے دنیا کے اوپر درد، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اوپر ہی دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ تو جب بات آئی دین کی تو اس وقت ہم اپنے نیچے دیکھتے ہیں، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو کیا کہانی ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے دین میں اپنے اوپر دیکھو، یار فلاں اتنے مرتبے، اتنے نوافل بھی اس کو نصیب ہے، شراق بھی، تہجد بھی، فلاں فلاں بھی، بالکل وہ رزق حلال کماتا ہے، مشکوک پیسہ اپنے مال میں شامل نہیں ہونے دیتا، اس کی طرف دیکھو۔ وہاں
ہم نیچے دیکھتے ہیں، دیکھو فلاں تو دن رات لوٹ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم نے بھی دو کما لیے تو کیا ہوگا. اور جب بات دنیا کی آتی ہے اس وقت ہم اوپر دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں کہا گیا دنیا میں اپنے نیچے دیکھو، دین میں اپنے اوپر دیکھو، سوکھے ہو جاؤ. تو اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کا مزاج پیدا کرو. آپ گھر جاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے تب کھانا مل جاتا ہے. وہ بھی ہیں کہ جن کو دن میں ایک مرتبہ کھانا مشکل سے ملتا ہے. ہم نے بہت برے حالات دیکھے اور لوگوں کو شاکر پایا، صابر پایا. سیریا کے اندر وہ جو 40 لاکھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے گزر جائیں تو بعد میں جینا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں عورتیں 6 بیوہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، بچے ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کی بیٹیوں کے جو ہے وہ شوہر شہید ہو گئے، اور ان کے یتیموں کو لے کر کے بیٹھی ہوئی، پھٹے ہوئے خیمے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبان پہ ہم نے شکوہ نہیں دیکھا. یہی شکوہ ہے کہ امت کہاں ہے. تو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر گزاری. اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یار کوئی آپ کو مشکل وقت کے اندر، اوکھے ویلے، سردی کے موسم میں تڑپتے ہوئے آپ کہیں سے آئیں، بے چین ہوں اور جسم ٹھٹر رہا ہو، تو گرم دودھ کی پیالی پلا دے، ساری زندگی اس کو نہیں بھولتے. اور میرے رب نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی شکر ادا کیا اس کا اس انداز سے. یہ جو کووڈ کے دن آئے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آکسیجن نہیں مل رہی تھی، جو مصنوعی آکسیجن بندے کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں مل رہی تھی، اور اس کے لیے کتنے پیسے خرچنے پڑتے تھے. تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اللہ یہ ہمیں روز مفت عطا کرتا ہے، وافر مقدار میں ہمارے لیے پیدا کر رکھی ہے. جس طرح ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، کپڑے